السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دینی معلومات کے ناظرین، ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان مفتی محمد اکرم قادری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عظمت رمضان کے حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائیں اور ان ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھا بھی گیا اور انہیں سراہا بھی گیا۔ مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کیونکہ کوشش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے فضائل رمضان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے تاکہ اس مقدس مہینے کے فضائل کو سن کر صحیح طریقے سے اس کی برکات کو آپ حاصل کر سکیں۔ جہاں اس مہینے کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں، وہاں اس میں جو عظیم کارنامے واقعات ہوئے، جن میں عظیم ایام جس طرح 3 رمضان مبارک جو ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لفت جگر اور پنجتن پاک کی عظیم رکن ہے۔ اور اسی طرح آپ کے شوہر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص منظور نظر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، جو کہ 21 رمضان مبارک کو ہوا، اور 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کا عظیم معرکہ جس نے مسلمانوں کو فتح دلائی، اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذات ہو یا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی، یہ دونوں وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا اعلیٰ درجہ ہے اور جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص محبت حاصل ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو یہ وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی تھیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی مشکل مرحلہ پیش آتا، پریشانی آتی، تو صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتی، اور تقویٰ کی جو عظیم مثال سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، شاید تاریخ میں ایسی مثال نہ ملی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سردار ہیں اور تمام صحابہ کرام آپ کے حکم کی بجاوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غلام لائے گئے۔ اب کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کرتی تھی، تو آپ نے عرض کیا کہ بابا جان مجھے بھی ایک غلام دیا جائے، چلو گھر میں کام کاج کے اندر آسانی ہو۔ تو مثال جو قائم کی آقا علیہ السلام نے، ایسا نہیں کیا کہ جس طرح آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جی اگر کسی لیڈر کے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے، کوئی کہہ لیں کہ بینک بیلنس آ گیا یا کوئی بھی یعنی کہ اسی طرح ملازم آ گیا، تو وہ کہتے ہیں میرے اہل و عیال کو سب سے پہلے ملیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آپ سے زیادہ دوسروں کو اس کی ضرورت ہے، تو آپ تسبیح فاطمہ کریں۔ تو دیکھیں کہ کس قدر عظیم قربانی ہے کہ انہوں نے اصرار نہیں کیا بلکہ اس پہ عمل کیا۔ اور سردار جنتی عورتیں ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن پھر بھی لباس کا عالم کیا ہے کہ ایک لباس پہ کئی پیبند لگے ہوتے تھے۔ پیبند کہتے ہیں جوڑ کو۔ اور اسی طرح جو آپ کے شوہر ہیں، داماد رسول ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، ان کا عالم کیا ہے کہ خلیفہ مسلمین ہیں، لیکن پھر بھی کپڑوں کا عالم کیا ہے کہ کپڑوں پہ پیبند لگے۔ اسی وجہ سے تو یہ شان حاصل ہے کہ آپ کے جو شہزادے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو محدثین نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یعنی امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور وہ ابوہما، ان کے جو والد ہیں وہ ان سے بہتر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی تربیت بیٹے کے کردار میں نظر آتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ بوقت وصال حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، جس طرح دنیا میں پردے کی پابند تھی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، کس قدر پردے کی پابند تھی۔ اور آج کل کی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، پردہ تو دور کی بات ہے، ان کا تو لباس ہی اس قدر بے حیائی کا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہوگی، تو ان کی بھی بڑی شان ہے۔ اور جہاں آپ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
طاقت کے اندر آپ کا کوئی مقابل نہیں تھا، اس بنا پر آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کا شیر۔ ظاہری طور پہ قد و قامت میں، جسامت میں کوئی اتنے ہیکل نہیں تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی، جس بنا پر یہ لقب ملا کہ اللہ کے شیر۔ اس بنا پر جتنا مرضی طاقتور بھی آپ کے سامنے کوئی پہلوان آ جاتا، آپ اس پر ایسے چپڑتے کہ وہ حیران رہ جاتا۔ مرحب جو کہ کفار کا بڑا ہی مشہور و معروف پہلوان تھا، اسے بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ اور غزوہ بدر کے اندر آپ نے 24 کفار کے مشہور جو طاقتور سردار تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کرتے تھے اور کس قدر آپ کے تقدس کا خیال تھا کہ ایک مرتبہ آپ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس علی المرتضیٰ کے یعنی کہ ران پر تھا، اور آپ آرام فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں عصر کا جو وقت تھا وہ گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب عصر کا سورج غروب ہونے کو آیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک اٹھے۔ آنسو جب نکلے تو وہ مقام جس جگہ وہ گرے وہ رخ مصطفیٰ پہ گرے۔ کیا بات ہے اے علی آپ کی کہ اگر آنسو گرتے ہیں تو زمین ان کو نہیں چپڑتی بلکہ مصطفیٰ کے رخ انور پہ وہ گرتے ہیں۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر وہ گرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور فرمایا اے علی کیا بات ہے؟ تو عرض کیا حضور بات تو کوئی ایسی نہیں، میرے لیے تو خوش قسمتی ہے، لیکن عصر کا ڈوبتا ہوا سورج جو ہے وہ میری اس پریشانی کا سبب بنا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن ادب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل میں کس قدر زیادہ تھا، فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ عصر کا ڈوبتا ہوا سورج میری اس پریشانی کا سبب ہے۔ اب آگے سے سید الانبیاء علیہ السلام کے سردار انبیاء انہوں نے بھی جب پوچھا تو کیسا پوچھا، اور آگے سے جب جواب دیا تو کیسا دیا۔ پوچھا اے علی اب عصر جو ہے وہ آپ ادا پڑھنا چاہتے ہو تو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب ان الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ الفاظ وہی استعمال کرے گا جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا۔ اب اگر کسی نے کسی جگہ پر جانا ہو، اسے کہا جائے بھی تم نے فلاں منزل پہ جانا ہے، تم یعنی کہ کہہ لو کہ جس طرح آج کل کرولا کار ہے اس پہ جانا چاہتے ہو یا مرسڈیز پہ جانا چاہتے ہو، تو یہ وہی کہے گا جس کے پاس یہ موجود ہوگی، اور اگر موجود نہیں ہوگی تو تب کہنا کیا ہوگا، ایک مذاق ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تو اس فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے پاس اختیار موجود تھے۔ اسی بنا پر آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے علی اب ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اور آگے سے جواب جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ سن کر بھی پتہ چلتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ کا علم کا یعنی علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علم کس قدر زیادہ ہے۔ عرض کیا حضور آج تک علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یعنی آج تک نہیں ہوئی تو آج بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں اس وقت درخواست دی جا رہی ہے وہ مقام وہ ہے جو سب کچھ اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور دعا کے الفاظ جو ہیں یہ بھی تاریخی ہیں اور بخاری شریف میں موجود ہیں کہ اللہم اے میرے مالک و مولا، علی تیری اطاعت میں تھا، فی طاعتک فی طاعت رسولک، تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کا خیال کرنا، ان کی ہر قسم کی راحت کا خیال کرنا، یہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے کہ اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر سورج کو لٹا دے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ سورج واپس اپنے مقام پہ لوٹ آیا اور علی المرتضیٰ نے ادا نماز عصر کی ادا کی۔ اور اسی طرح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے یہ تاریخی
کلمات ہیں کہ قرآن کریم کا جو سارا علم ہے یہ سورۃ الیاسین میں ہے، اور یاسین کا سارا علم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور فاتحہ شریف کا سارا علم جو ہے یہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کی یعنی کہ جو سارا علم ہے یہ اس کے نقطہ با کے اندر ہے، یعنی با کے نیچے جو نقطہ ہے، اور با کا جو نقطہ ہے یہ علی المرتضیٰ میں ہے، یعنی سارا علم قرآن علی المرتضیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر شفقت سے ہے۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اب کفار کیونکہ آقا علیہ السلام کی جان پہ تھے، آپ کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور کفار آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں آقا علیہ السلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ امانتیں ایسا نہیں کیا کہ ان کو سلب کر لیا، صداقت کی اور امانت کی عظیم مثال قائم کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور آپ سے فرمایا کہ اے علی آج کی رات آپ میرے بستر پہ سوئیں گے، جس رات ہجرت کی رات تھی، اور کفار جو تھے اس وقت کفار قریش آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ آپ نکلیں تو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو اس بستر پر جو آقا علیہ السلام کے جسم سے مس کرتا تھا، اس عظیم بستر پہ جس ہستی کو لیٹنے کی، آرام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے گزرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا اے علی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئی کہ جب آپ کو سب سے زیادہ سکون کی نیند آئی؟ تو فرمایا کہ ہاں، سب سے سکون کی نیند جو مجھے آئی وہ رات تھی جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ کیونکہ آقا علیہ السلام نے مجھے اس رات فرمایا تھا کہ اے علی، یہ کفار کی امانتیں ہیں اور آپ یہ امانتیں ان کو صبح واپس لوٹا کے مدینہ میں تشریف لے آنا۔ تو عرض کیا مجھے اس رات سکون کی نیند اس بنا پر آئی کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے ہیں، اگرچہ کفار ننگی تلواریں لیے آپ کے گھر کے باہر موجود ہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بال برابر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صبح آپ امانتیں دے کے واپس جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لے آنا۔ تو یہ تھا آقا علیہ السلام کے الفاظ پر یقین، اور جب اتنا یقین تھا اسی بنا پر یہ درجات ملے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، اور آقا علیہ السلام نے آپ کو مدینہ یعنی علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ تو المختصر، اب کریم آقا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بعض کہہ لیں کہ عقیدے میں کمزوری کے جو اشخاص ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی مولا تو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مولا ہے، خالق ہے، تو ادھر جو مولا، تو ادھر ان کے عقل میں یہ بات نہیں کہ مولا کا ایک مطلب ہے مددگار۔ آقا علیہ السلام فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ اتنا بڑا درجہ دیا تو یہ ایسے ہی نہیں دیا، نسبی طور پہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، لیکن جس طرح تربیت مصطفیٰ علیہ السلام کی تھی اس کا عملی نمونہ ہمیں نظر بھی آیا۔ اور آقا علیہ السلام نے جو آپ کے لیے حدیث میں بشارتیں بیان کی بخاری شریف میں کہ حق جو ہے یہ علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس قدر عظیم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اختتام رمضان پہ یہ ہماری الوداعی تقریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور کیونکہ رمضان ہم سے اب جدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کی ہوئی ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اسی رمضان کو ہمارے لیے بخشش نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجیے گا
اور بالخصوص چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔